حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کریم محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ اونٹ کا گوشت کھاتا ہے تو کیا اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد وضو کیا جائے گا؟ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد تم وضو کرو۔ اور پھر پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بکری کا گوشت کھانے کے بعد بھی وضو کیا جائے گا؟ تو نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد وضو نہ کرو۔ یہ حدیث کریمہ ہے، اور اس سے پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو آگ پر پکی ہوئی چیز ہے اس کے کھانے کے بعد وضو نہیں کیا جاتا، اور یہاں پر حضور علیہ السلام اونٹ کے گوشت کے بعد وضو کرنے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وضو کرنا مستحب ہوگا، واجب نہیں، ضروری نہیں کہ بندہ وضو کرے، یہ مستحب عمل ہے، بندہ وضو کر لے تو ٹھیک ہے، نہ بھی وضو کرے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری وجہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل پر اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا، اور ہمارے لیے اونٹ کا گوشت کھانا کیونکہ جائز ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ان پر کیونکہ حرام تھا اور ہم پر حلال ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر وضو کیا جائے گا۔ اور اس حدیث کے جوابات شارحین حدیث نے یوں دیے ہیں کہ یہ حدیث بھی منسوخ ہے، جس طرح کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کے بارے میں جہاں وضو کرنے کا حکم تھا وہ حدیث منسوخ ہے، اسی طرح یہ حدیث بھی منسوخ ہے، کیونکہ اونٹ کا گوشت بھی آگ پر پکا کے کھایا جاتا ہے، کچا کوئی نہیں کھاتا۔ اور دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ اس وضو سے مراد صرف ہاتھ دھونا ہے، جس طرح کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کھانے کا وضو، اسی طرح کھانے کے بعد کلی کرنا اور ہاتھ دھونا، یہ وضو اس سے مراد وہ ہاتھ دھونا اور کلی کرنا ہے کھانے کے بعد، نہ کہ نماز کی طرح وضو کرنا، کیونکہ اگر یہ وضو نماز والے وضو کی طرح ہوتا تو نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد تم اسی طرح وضو کرو جس طرح تم نماز کے لیے وضو کرتے ہو۔ اس لیے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو اگر کوئی نہ بھی کرے تو پھر بھی اس کی عبادت درست ہوگی، اور اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔